فرش اعضاء کے خدمت گزار جو اس دنیا سے چلے گئے، تام درہم سخن قدم، جس طرح سے بھی انہوں نے فرش اعضاء کی خدمت کی، ان سب کو یاد کرتے ہوئے خاص طور پر منبر سے خدمت کرنے والے ہمارے خطبہ، واعظین، ذاکرین، مبلغین، علماء، الاخص حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب، جناب علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ، استاد بزرگوار جناب علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ ذیشان حیدر جوادی، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، حافظ کفایت حسین صاحب، مولانا جعفر زیدی شہید لاہور، اور ان کے علاوہ تمام وہ کہ جو خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ شکر پروردگار کے اس سال بھی فرش اعضاء پر آنے والوں میں پروردگار عالم نے ہمارا نام لکھا۔ دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ جناب سیدہ کے صدقے میں سب کی جہاں جہاں بھی جو بھی مصروف اعضاء ہے، ہر طرح کی خدمت فرش اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ عشرہ اولیٰ کی مجالس کے لیے عنوان ہے آیات ولایت، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات کے جن میں ولایت اہل بیت، ولایت امیر المومنین کا ایکسپلیسٹلی یا امپلیسٹلی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر ربط اور تعلق ہے تو اس تعلق کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کے ذیل میں ضمن میں کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ نسبتاً معروف آیت ہے، اس لیے کہ آیت الکرسی سے سبھی واقف ہیں۔ بہت سے احباب کا یہ گمان اور خیال ہے کہ یہ حصہ بھی آیت الکرسی میں شامل ہے، اور علماء میں بھی ایک گروہ ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت ہے۔ اس کو آیت الکرسی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں لفظ کرسی موجود ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ اقتدار پروردگار کی شان ہے، یہ وسعت ہے اس کی کرسی کو، کیا آسمان اور کیا زمین سب اس کے ماتحت ہے، اس کا اقتدار ہر چیز کے اوپر فائق ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اس تعبیر کے لیے پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا وہ کرسی ہے۔ اپنا تعارف بھی کروایا،
اور یہ ارشاد فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ خدا کی شان یہ ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اگر آپ مفسرین کے آراء اور تفاسیر کے اندر جو تفصیلات ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ بہت سارے کانسیپچول ایررز تھے کہ جن کو آیت الکرسی کے ذریعے سے رفع کیا گیا۔ مثلا اگر آپ اسی صرف من باب المثال میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ یہ جو کہا گیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، تو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے پروردگار عالم کو کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے؟ تو کچھ ہوں گے ایسے کہ جن کا یہ خیال ہوگا کہ پروردگار عالم کے لیے نیند بھی جائز ہے اور اونگ بھی درست ہے، اور یہ ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں یوں تو اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی دیکھیں تو زمین و آسمان کی خلقت کے تعلق سے پروردگار عالم کے آرام کرنے کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے کہ خدا نے آرام کیا، تو رد کرنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم فرمائے کہ یہ تمہارا مسکنسیپشن ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، ہوتا کیا ہے، کبھی کوئی اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے پروردگار عالم کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرض کیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب آپ سارا دن محنت کریں تو آپ کو حق ہے کہ کچھ دیر کے لیے آرام کریں۔ اگر آپ نے سارا دن نوکری کی ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، وزن اٹھایا ہے، گاڑی چلائی ہے، تو آپ کو حق ہے کہ آپ آرام کریں۔ تو اتنا حق بھی آپ پروردگار کو نہیں دیں گے، ساری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم کو بھی تو آپ حق دیجئے کہ خداوند متعال بھی کچھ تو آرام کرے۔ آل محمد کے در سے دور ہونے کی یہ کم سے کم سزا ہے جو کسی کو ملا کرتی ہے۔ اگر توحید کا یہی معیار ہے تو آل محمد سے دور ہونے کی یہ کم سے کم سزا ہے۔ یعنی آپ یاد رکھیے گا کہ ایسے بہت سارے کانسیپچل ایررز ہیں، آئیڈیالوجیکل ایررز ہیں اور بلنڈرز ہیں کہ جو کرنے والوں نے کیے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ کہ کہنے والے نے کہا تو پروردگار یہاں پر کلیریفائی کرتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اسے نیند آئے یا اسے اونگ آئے۔ خدا کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بہت توجہ کیجئے گا، خدا کو، خالق کو، مالک کو مملوک پر، مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خدا کی شان نہیں ہے کہ مخلوق کی صفات اس میں پیدا ہو جائیں، بہت توجہ کیجئے گا۔ تھکنا، سونا، یہ مخلوق کی صفت ہے، خدا میں مخلوق کی صفت پیدا ہو جائے یہ خدا کی شان نہیں ہے۔ یہ مخلوق کی شان ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے کہ خدا کی صفات کا عکس اس میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ مخلوق کی شان ہے کہ خدا کی صفات کا عکس اس میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ یعنی آپ حیران نہ ہو کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، میں بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ابھی اس کی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں تردن للباب، اس لیے کہ بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ آپ غور فرمائیے کہ اگر پروردگار عالم کی کوئی ایسی صفت ہے کہ جو ایکسکلوسیولی خدا ہی کے ساتھ خاص ہے، معبود تو وہی ہے، تو مخلوق میں کوئی معبود تو نہیں ہو سکتا، وہ عابد ہی ہوں گے۔ متکبر تو وہی ہے، تو مخلوق میں کوئی متکبر نہیں ہوگا، تکبر اسی کے لیے زیبا ہے، اسی کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر۔ مگر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ پروردگار عالم کیا قرآن مجید میں یہ نہیں کہتا؟ سورہ نور 24واں سورہ ہے اور وہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ کی خاطر ایک کام تو کرو، آپس میں اگر جھگڑے ہو جائیں تو معاف کر دو اور نظر انداز کر دو۔ یہ تو نصیحت ہو گئی، یہ تو حکم ہو گیا، معاف کر دو نصیحت ہو گئی، نظر انداز کر دو یہ تو نصیحت ہو گئی، مگر آگے پروردگار عالم یہی تو سمجھا رہا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جب اللہ سے یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دے تو اسی معافی کی خو اپنے اندر بھی تو پیدا کرو۔ یہ کیا ہے کہ یہ صفت پروردگار ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تم بھی عیبوں کو چھپانے والے بنو۔ اگر کوئی کچھ کرے اور کچھ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ ایک محدود عکس ہے جو اس کی زندگی میں نظر آئے گا، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو مخلوق ہوتے ہوئے خالق کی صفات میں ڈھل جائے تو یہی وہ ہوگا کہ جس کو عین اللہ کہا جائے گا، اذن اللہ کہا جائے گا، وجہ اللہ کہا جائے گا، لسان اللہ کہا جائے گا۔
یعنی اب اس کے بعد لفظ مظہر العجائب کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو کہ وہ مظہر العجائب ہے. تو عجائب کا مظہر وہی ہوگا کہ جس میں صفات خالق اس طرح سے ریفلیکٹ ہونا شروع ہوگا. بس برادران عزیز، میں آپ کو یہاں پر زیادہ روکوں گا نہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ بہرحال خالق کی صفات اگر مخلوق میں بقدر ظرف اگر ریفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ مخلوق کا کمال ہے. مخلوق کی صفات اگر خالق میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے، یہ خالق کا کمال قطعاً نہیں ہو سکتا. خالق خالق ہے، وہ یونیک ہے، وہ منفرد ہے، وہ پروردگار ہے. لیکن اب یہ آیت الکرسی جہاں یہ ختم ہوتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جو ایک قول، اور دوسرا قول هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دونوں اقوال ہیں. زیادہ تر علماء ہمارے یہاں بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر آیت الکرسی مکمل ہو جاتی ہے، یعنی وہ حصہ جس میں کرسی کا لفظ ہے بس وہ حصہ آیت الکرسی ہے. مگر بہرحال تبرکاً برکت کے لیے آگے تک بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں. یعنی جن کی پریکٹس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو ترک کر دیں، وہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں. اب یہ جو متصل حصہ ہے اس میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا اعلان کیا. موضوع ہے آیات ولایت. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کیا ہے؟ اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لا چکے. یعنی ہر ایرے غیر نتھو خیرے کا ولی نہیں ہے. دیکھیے ربوبیت کا جب اعلان ہوا تھا تب کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ پالنے والا ہے عالمین کا، مگر پالنے والا عالمین کا ہے، ہر ایک کو اپنا سایہ ولایت عطا نہیں کرتا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ سرپرست ہے. اللہ ولی کس کا ہے؟ اللہ سرپرست کس کا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے. تو پھر ان کے ساتھ خدا کیا کرتا ہے؟ یعنی تقاضۂ ولایت کیا ہے؟ جب وہ ولی ہے تو کرتا کیا ہے؟ دیکھیں بہت سے عہدے ہوتے ہیں اعزازی ہوتے ہیں، بہت سے عہدے اعزازی ہوتے ہیں، آنرری ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایگزیکیوشن، کوئی پریکٹیکل اس کا ایسپیکٹ نہیں ہوتا. بھائی صدر پاکستان، ظاہر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر صدر حلف لے لے گا، حلف سن لے گا، حلف میں شرکت کر لے گا، بعض جگہوں پر سائن کر دے گا، مگر ایگزیکیوشن میں تو اس کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن کیا اسی طریقے سے مثلا کوئن کا جو عہدہ یو کے اندر ہے تو وہاں پر اب تک جناب یہ ایک آنرری عہدہ ہے جس کو ایک علامتی عہدہ بنایا گیا ہے، ایک سمبولک امپورٹنس ہے اس کی. ٹھیک ہے کچھ وظائف مل جائیں گے، کچھ ان کو مواقع کے اوپر چیف گیسٹ بلا لیا جائے گا وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ ولی الذین آمنوا، تو کیا خدا کی ولایت پہ اعزازی عہدہ ہے یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ تو پروردگار عالم فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے. تقاضۂ ولایت کیا ہے؟ اب وہ ولی ہے تو کیا کرے گا؟ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان ایمان لانے والوں پر ولایت کا تقاضا یوں پورا کرے گا کہ انہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دے گا. وہ اندھیروں میں بھٹکتے نہیں رہیں گے. جب وہ ایمان لا چکے تو اب پروردگار عالم کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ انہیں اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف لے آئے. یہ ہے تعبیر، یہ ہے قرآن مجید کی تعبیر. آپ ذرا غور کیجئے گا. اللہ ولی، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. کرتا کیا ہے؟ من الظلمات، ظلمات جمع ہے، ہر طرح کے اندھیروں سے ان کو نکال لیتا ہے اور کہاں لے آتا ہے؟ نور کی طرف لے آتا ہے. نور کو پھر مفرد سنگولر واحد استعمال کیا. ہر طرح کے اندھیروں سے ان کو نکالتا ہے اور ان کو نور اور روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا، اور اب پروردگار عالم سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ یہ تو تم نے اللہ کی ولایت سمجھی، کن پر ولایت ہے اس کو سمجھا، تقاضۂ ولایت کو سمجھا، اور اب ذرا سنو کہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے. والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ تو کافر ہیں جنہوں نے انکار کر دیا. الذین کفروا، جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے ہوئے جو کفر کو اختیار کرے اس کی بات ہو رہی ہے. کافر گھر میں پیدا ہوا اس کی بات نہیں ہو رہی. ماحول کی وجہ سے اگر وہ انفلوئنس ہو گیا اس کی بات نہیں ہو رہی. خدا عادل ہے. اگر کوئی ایسا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے
تو کب توفیق الہی اس کو شامل ہو جائے گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. حر کی مثال ہمارے سامنے ہے. والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے ہوئے فرعون کی طرح نمرود کی طرح. اگر کسی نے کفر اختیار کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اولیاءہم الطاغوت، ولی تو ان کے بھی ہیں، اولیاء تو ان کے بھی ہیں اور ایک نہیں ہے. جب اس توحید کو انہوں نے ترک کر دیا تو اب مختلف دروازوں پر سر پٹکتے رہے. اولیاءہم الطاغوت، ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کے بھی سرپرست ہیں، مگر وہ کون ہے؟ الطاغوت، سرکشی اختیار کرنے والے. دیکھیں طاغوت طغا. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ طاغی ہو گیا، وہ طاغوت ہے. یہ پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا، طاغوت سرکش. جب موجیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی ہے. یہ طغیانی جس فنومینا کو کہا جاتا ہے اسی سے نکلا ہے طاغوت. یعنی طاغوت سرکش، ٹرانسگریسر، اپنی لمٹس کو کراس کرنے والا، اپنی حدود سے باہر جانے والا، اس کو کہیں گے طاغی، اسی کو کہیں گے طاغوت. پروردگار فرماتا ہے والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا سرپرست تو ان کے بھی ہیں، اولیاء تو ان کے بھی ہیں، اور وہ کون ہے؟ الطاغوت، وہ ہے طاغوت سرکشی کرنے والے. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ تقاضا ولایت یہ سمجھتے ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ افراد کے جو ان کے ماتحت ہیں اگر وہ فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نور کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیں، یہ متوجہ ہونے نہیں دیتے، ان کو کھینچ کر لے آتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں اس نور سے دور کرتے ہوئے لے آتے ہیں ظلمتوں کی طرف، اندھیرے کی طرف نہیں، اندھیروں کی طرف، ہر طرح کے اندھیروں کی طرف کھینچ کر انہیں لے آتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، یہ ہیں نار والے. نار ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آپ ذرا غور فرمائیے، پروردگار کہاں لے آتا ہے؟ نور کی طرف. یہ کہاں لے جاتے ہیں؟ نار کی طرف. ایک ہے نور کی طرف جانے والے، ایک ہے نار کی طرف جانے والے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ نور اور نار، نور روشنی، نار آگ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ دور سے اگر آگ ہو تو روشنی ہی لگے گی نا. یعنی کوئی ٹریپ میں کیوں آئے گا؟ کوئی کسی کے ٹریپ میں کیوں آئے گا؟ طاغوت کسی کو کیسے کھینچے اپنی طرف؟ کیا وہ یہ بتلا کر کھینچے گا کہ میں تمہیں آگ کی طرف لے جا رہا ہوں؟ اگر وہ بتلائے کہ میں تمہیں آگ کی طرف لے جا رہا ہوں تو کون جائے گا؟ تو پہلا جو انسینٹو، پہلا جو ٹیمپٹیشن، پہلا جو ڈسپشن، پہلا جو دھوکہ، پہلا جو فراڈ ہوتا ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ آگ ہوتی ہے اور نور بتایا جاتا ہے. آگ ہوتی ہے اور نور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں روشنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم تمہیں ٹھنڈک کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم تمہیں خنکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم تمہیں برودت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ تو جب احمد پہنچتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ جس کو وہ خنکی سمجھ رہا تھا وہ حرارت ہے، جس کو وہ ٹھنڈک سمجھ رہا تھا وہ آگ ہی آگ ہے. تو اب دور سے دیکھ کر کسی کو دھوکہ کھانا ہے تو یہ اس کی مرضی کہ وہ نار کے پاس جا کر ناری بن جائے، مگر ہم وہ ہیں کہ جنہیں زہرا کے در کے صدقے میں نوری بننا ہی قبول ہے، کچھ اور بننا قبول نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ گمراہی ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، اگر تم بچنا چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں نار کی طرف نہ لے جائے تو پیغمبر اکرم فارمولہ دے رہے ہیں، دو کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اطرت اہل بیت. یعنی کوئی اگر ہم سے یہ پوچھے کہ وہ نور سے بھٹک کر نار کی طرف چلا گیا پتہ کیسے چلے، تو فارمولہ پیغمبر دے کر جا رہے ہیں کہ دو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے، ایک اطرت اور اہل بیت ہے، ان دونوں سے متمسک رہو تو گمراہ نہ ہوں گے. جب گمراہ نہ ہوں گے تو راستہ نہیں بھٹکو گے، جب راستہ نہیں بھٹکو گے تو ناری نہیں بنو گے، منزل پر نوری بنو گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے اجمالاً عرض کیا ہے، ذرا اسی کی تفصیل سنیے.
دیکھیے پھر آیت میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ اس کا پہلا حصہ رکھنا چاہتا ہوں. اللہ ہے ولی، ولی الذین آمن، اللہ ولی ہے کن کا؟ صاحبان ایمان کا. کرتا کیا ہے؟ تقاضۂ ولایت. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا. کہاں لے آتا ہے؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف، خنکی کی طرف، ایسی جگہ کہ جہاں پر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، خنکی چشم نصیب ہو، جہاں پر انہیں سکون اور اطمینان نصیب ہو، وہاں پر ان کو لے آتا ہے. یہ ہے تقاضۂ ولایت. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. تقاضۂ ولایت اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا. کہاں لے آتا ہے؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف. کیسے ہی کرتا ہے یہ کام؟ ایگزیکیوشن پلان کیا ہے؟ ایس او پی کیا ہے؟ معذرت آج کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں. یہ کیا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے پروردگار عالم کا کہ جس کو پروردگار عالم فالو کرتا ہے؟ دیکھیے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو طریقہ اختیار کرے اس کو حق ہے. اتنا تو طے ہے کہ جو طریقہ وہ اختیار کرے گا وہ شان شان ہوگا. وہ اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا. جو کام ہوگا شان شان ہوگا. وہ ہے ولی صاحبان ایمان کا. نکالتا ہے اندھیروں سے، لاتا ہے نور کی طرف، روشنی کی طرف. ایگزیکیوشن پلان کیا ہے؟ یہ کام ہوتا کیسے؟ خود پروردگار عالم ہر ایک کے پاس آئے گا، صحن عالم میں بے نقاب ہو کر اگر وہ آ جائے تو خدا نہ رہے. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اگر وہ اس صحن عالم میں بے نقاب ہو کر آ جائے اور اس کا جلوہ یوں نظر آنا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے جہاں نظر ٹھہر جائے وہ آبجیکٹ محدود ہوتا ہے، وہ حدود میں مقید ہوتا ہے، وہ کنفائنڈ ہوتا ہے، وہ لمیٹیشنز کے دائرے میں آ جاتا ہے. اور جو محدود ہو جائے، مقید ہو جائے، یاد رکھیے گا وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا. وہ مخلوق ہے پھر وہ خالق نہیں ہے. دل میں الہام ہونا اور ہے مگر سامنے آ جانا یہ محدودیت کی دلیل ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں درک کر سکتی. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ ہرگز ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو مالک پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمیں تیری ولایت کے ماتحت آنے کے بعد اندھیروں سے دور ہونا ہے، روشنی کی طرف آنا ہے. تو پروردگار پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب ذرا آیت سنیے، اب ذرا آیت سنیے کہ یہ ولایت پروردگار ایکسٹینڈ ہو کر کس طرح سے آگے بڑھتی. یہ ہے سورہ ابراہیم، 14واں سورہ قرآن مجید کا. 14 کے ماننے والوں کے لیے 14ویں سورہ کا عنوان یاد رکھنا مشکل نہیں ہوگا. سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل خدا ان کے نام پر یہ سورہ ہے، 14واں سورہ. سورہ کی آیت بہت آسان، یعنی اس کی لوکیشن کو، اس کے ایڈریس کو یاد رکھنا وہ بھی بہت آسان. پہلی آیت بسم اللہ کے فوراً بعد آیت کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہو گئے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کتابن، کتاب انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا. تقاضۂ ولایت پر بات ہو رہی ہے. کتابن، کتاب، انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا. الیکا، اے حبیب آپ پر نازل کیا، ہر ایرے غیرے پر نازل نہیں کیا، ہر ٹام ڈک اور ہیری کے اوپر نازل نہیں کیا، ہم نے آپ پر نازل کیا. کتابن انزلناہ الیکا، کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ تمام انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی جانب. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں برادران عزیز. آیت اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آیت الکرسی سے متصل نشان ہے 257 سورہ بقرہ. وہاں پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. کیا کرتا ہے؟ اندھیروں میں چھوڑتا نہیں، نکال کر لاتا ہے. کہاں پر؟ نور کی طرف. ہمیں تقاضۂ ولایت سمجھ میں آیا. ہم نے پوچھا ایگزیکیوٹیو پلان کیا ہے، مالک کس طریقے سے یہ کام ہوگا؟ تو پروردگار فرماتا ہے میں براہ راست نہیں کروں گا، کتاب نازل کر دی میں نے. کیا سب پر؟ کہا کہ نہیں، سب پر نہیں، اے حبیب آپ پر. کہا کیوں؟ تاکہ آپ میری نیابت میں اس تقاضۂ ولایت کو پورا کریں. کام تھا خدا کا، انجام دے مصطفیٰ. لتخرج الناس، اے حبیب تاکہ آپ ان تمام انسانوں کو نکالیں من الظلمات، اندھیروں سے نکالیں. کہاں لے کر آئیں؟ الی النور،
یہ کام آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر رہے, آپ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہے, بے اذن ربہم, ان کے رب کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں, اور جس راستے کی طرف لے کر آ رہے ہیں وہ اس خدا کا راستہ ہے, الی صراط العزیز الحمید, یہ اس خدا کا راستہ ہے جو عزیز بھی ہے, حمید بھی ہے, زبردست بھی ہے, صاحب حمد اور قابل تعریف بھی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے تقاضائے ولایت کا ایگزیکیوشن بتایا, کام میرا ہے, انجام دلواؤں گا مصطفیٰ کے ہاتھوں. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس ولی کی ولایت کی نیابت جسے حاصل ہو وہ بھی خدا کی نظر میں ولی ہے, وہ بھی خدا کی نظر میں ولی ہے. یعنی ولایت اب یہ طول میں آگے بڑھ رہی ہے, عرض میں نہیں, طول میں. پروردگار عالم نے معبود ہونے کی صفت میں اس طول کو گوارا نہیں کیا, اسے شرک مانا, مگر ولایت میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے, ولایت کا سلسلہ دراز ہوگا, کام ہمارا, تقاضۂ ولایت, ہم اس کام کو انجام دیں, مگر ہم اس کام کو کس کے ہاتھوں انجام دلوانا چاہتے ہیں. سنو, یہ حبیب ہے, ان کے ذریعے سے لتخرج الناس, حبیب آپ نکالیں گے تمام انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف, اور کس کے اذن سے, ان کے رب کے اذن و اجازت سے. تو برادران عزیز ایک جملہ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پیغمبر اکرم بھی اگر اس کام کو انجام دیں تو جب تک رب کا اذن نہ ہو انجام نہیں دے سکتے. وہ کام جو پیغمبر رب کے اذن کے بغیر انجام نہیں دے سکتے, اس کام کو کیا پیغمبر کے بعد عرب کے بدو انجام دیں گے؟ کیا عرب کے بدوؤں کو اس بات کی اجازت ملے گی؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے برادران, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کبھی جوش میں آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی کیا سبب ہے ان پر کتاب نازل ہوئی, ہم پر کتاب کیوں نازل نہیں ہوئی. تو مجھے ہمیشہ استاد یاد آتے ہیں جناب علامہ طالب جوہری صاحب, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی ایسا کہے تو اسے کہو شکل دیکھیے آئینے میں. یعنی ایک انسان اپنے اوصاف پر غور کرے کہ وہ کس چیز کا متمنی ہے, کیوں انسان اس تقاضے کو پورا نہ کرے کہ جو ذمہ داری اس پر رکھی گئی ہے. ارے آپ کو امتی بنایا ہے, امتی ہونے کے تقاضوں کو پورا کر نہیں پا رہے اور اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر کتاب کیوں نازل نہیں ہوتی. ذرا غور فرمائیے, اللہ اگر امتی بنائے تو امتی ہونے کو جسٹیفائی کرنا یہ امتحان میں کامیابی ہے, اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا یہ کامیابی نہیں ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا, آپ اس کام کو انجام دیں گے. یعنی اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر اکرم کو معاذ اللہ صرف پوسٹ مین یا ڈاکیے کے طور پر نہیں بھیجا گیا. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کو کہا گیا ہو کہ ان کو کتاب دیجئے, یہ کتاب لیں اور پھر اس کے بعد ٹاٹا اور بائی بائی, اور ان کو اس بات کی گنجائش مل جائے کہ یہ سرکشی کے ساتھ اعلان کریں کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. جب کتاب خود کتاب کے نزدیک کافی نہیں ہے تو آپ کے نزدیک کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اکرم اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر, لتخرج الناس, اے حبیب یہ کام آپ کریں گے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف آپ ان کو لے کر آئیں گے. دیکھیے برادران عزیز, قضیہ یہ ہے کہ بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن سے یہ توہم ہونے لگتا ہے کہ بھئی بات صحیح تو ہے, کتاب آ گئی, اب اس کے بعد کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے. یہ آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اس توہم کو رفع کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن نہیں, میں چاہوں گا کہ اس آیت کو بھی خاص طور پر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس کو اس باب میں ذکر کیا جاتا ہے. اچھا احباب جانتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کے لیے اب میں بھی اجنبی تو نہیں کہ بہرحال قرآن مجید سے استفادے کا میں تو بھرپور ایڈوکیٹ ہوں, قائل ہوں, کچھ نہ کچھ خدمت اس حوالے سے ہم نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے, سوشل میڈیا پر بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. تو یہ تو نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن سے استفادہ نہ ہو. بات صرف اتنی ہے کہ قرآن سے استفادے کے نام پر معلم قرآن سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. تفصیل, ڈیٹیل, بیان, تبیین موقوف ہے بیان مصطفیٰ پر. یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو نظر انداز کر دیا جائے. اب آئیے اس آیت کی طرف ہم چلیں. یہ سورہ قمر، قمر آپ جانتے ہیں چاند کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ رحمان کے بالکل ساتھ، یعنی سورہ رحمان اور سورہ قمر کو آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل ایڈجسنٹ ہے، ایک دوسرے کے سائڈ بائی سائڈ، بازو، سورہ رحمان اور سورہ قمر. اور دونوں میں ایک عجیب خصوصیت ہے. بھائی سورہ رحمان ظاہر ہے کہ اس میں پروردگار عالم کی صفت رحمان ہے کہ جس کو ٹائٹل بنایا گیا اور گفتگو آگے بڑھتی. سورہ قمر اس کے آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے شق القمر کے معجزے کو ڈسکس کیا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، نزدیک آ گئی اور چاند میں شگاف ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا. یعنی یہ ان افراد کے لیے بھی سرمہ چشم، غور و فکر کا سامان ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا کوئی فزیکل معجزہ قرآن مجید کے اندر ڈسکس نہیں ہوا. یہ پیغمبر اکرم چاند کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں اور قرآن مجید قصیدہ پڑھ رہا ہے تو یہ فزیکل معجزہ نہیں ہے تو پھر کون سا معجزہ ہے؟ پیغمبر اکرم معراج پر جا رہے ہیں تو یہ معراج پر جانا فزیکلی پیغمبر اکرم کا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ فزیکل معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن بہرحال اس موضوع کو رکھیے ایک طرف. یہ سورہ قمر جس کے آغاز میں شق القمر کا تذکرہ ہے، یہ ایک ہو گئی بات. برابر میں ہے سورہ رحمان جس میں پروردگار عالم کی رحمانیت کا ذکر ہے. اور اب ذرا دیکھیے کہ ان دونوں سوروں میں ایک کام کی. سورہ قمر میں آفٹر ریگولر انٹرولز آپ کو ایک آیت ملے گی اور یہی معاملہ سورہ رحمان میں بھی ہے. سورہ قمر میں پروردگار عالم نے کہا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ریگولر انٹرولز کے بعد ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس آیت کی تکرار ملے گی. لقد یقیناً یسرنا ہم نے آسان کر دیا القرآن قرآن کو، کس لیے؟ للذکر ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے. فہل من مدکر تو ہے کوئی نصیحت لینے والا، تو ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا. یہ ہے قرآن مجید میں سورہ قمر کے اندر ہر تھوڑی دیر کے بعد تکرار ہونے والی آیت. اور بالکل یہی انداز پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں بھی اختیار کیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد نعمتوں کا ذکر، عروس قرآن مجید کے لیے عروس کا درجہ ہے سورہ رحمان کو، اور اس میں نعمتوں کا بیان، ایک صوتی آہنگ، ایک ردم، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ آیت ملے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ، آلہ کہتے ہیں نعمت کو. اَيِّ آلَاءِ کون کون سی نعمت ہے؟ رَبِّكُمَا تم دونوں کے رب نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت ہے کہ جس کا تم انکار کرو گے؟ تُكَذِّبَانِ تم دونوں اس کو جھٹلاؤ گے. ذرا رکیے، ہمیں جانا ہے لقد یسرنا القرآن تک، مگر ذرا رکیے یہاں پر. یہ جو پروردگار عالم نے کہا تم دونوں، یہ تم دونوں سے کون مراد؟ افراد یا نوع انسانی اور نوع جنات، ان کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے کہا یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، مخاطب کیا یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس. اور پھر ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جنات کو بھی مخاطب کیا، انسانوں کو بھی مخاطب کیا. ایسا ہی ہے قرآن مجید میں سورہ زاریات کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. جن اور انس ساتھ ساتھ چل رہا ہے معاملہ. پیغمبر اکرم کی حدیث خود برادران کے پاس ہیں، بعثت الی الاحمر والاسود والی الجن والانس، مجھے کالے گورے کی طرف مبعوث کیا گیا، کوئی فرق نہیں، اور مجھے انسانوں کی طرف بھی مبعوث کیا گیا، مجھے جنات کی طرف بھی مبعوث کیا گیا. تو پیغمبر اکرم کی رسالت کہاں تک ہے؟ صرف انسانوں تک نہیں ہے، جنات تک بھی ہے. اور سنیے سورہ جن قرآن مجید کا 72واں سورہ ہے، 72 چیپٹر. کیا عجیب بات ہے، 14 کے ماننے والوں کے لیے سورہ ابراہیم کا نشان یاد رکھنا مشکل نہیں، 72 کے ماننے والوں کے لیے سورہ جن کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. 72 14 کے ماننے والے ہیں، 72واں سورہ سورہ جن. اچھا یہ جن اتنی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، آپ ڈر تو نہیں رہے؟ نہیں، حسینی پرچم تھامنے والے کبھی ڈرا نہیں کرتے، یہ تو آپ مطمئن رہیے، نہ حالت امن میں نہ حالت جنگ میں.
تھوڑے گئے کو بہت سمجھیے گا. حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو, حسینی پرچم کو تھامنے والے کبھی ڈرا نہیں کرتے, اور خیبر شکن کے ماننے والے خیبر کی باقیات سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوا کرتے. تو اب برادران عزیز, یہ سورہ جن پروردگار عالم نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا, قل, اے حبیب ان سے کہیے, اوحی الیہ, مجھ پر یہ وحی کی گئی, انہ استمع نفر من الجن, کہ جنات کے ایک گروہ نے سنا, جو میں نے تلاوت کیا اسے انہوں نے سنا. اور پھر ان کا تبصرہ قرآن مجید کوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا, انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہم نے عجیب قرآن سنا. پیغمبر اکرم تلاوت کر رہے ہیں اور انہوں نے عجیب قرآن سنا. انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب قرآن سنا. پھر آگے جا کر ان کے ایمان کا تذکرہ بھی موجود ہے. تو حدیث نہ بھی ہوتی تو آیتیں گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رسالت محدود نہیں ہے, انسانوں تک محدود نہیں ہے, جنات تک پیغمبر اکرم کی رسالت پہنچ رہی ہے. پیغمبر اکرم کو وہاں تک پیغام پہنچانا ہے. تو اب برادران عزیز اتنا تو اسٹیبلش ہوا اب تک کی بات سے کہ پیغمبر اکرم انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں, پیغمبر اکرم جنات کے لیے بھی رسول ہیں. اور اب پھر واپس چلیے سورہ ابراہیم, پروردگار عالم نے ایک اصول بیان کیا, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہم, ہم نے جب رسول بھیجا تو اہتمام کیا کہ رسول کی زبان وہی ہو جو امت کی زبان. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, امت میں سے کوئی آ کر عربی میں سوال کرے تو رسول عربی میں جواب دے, کوئی فارسی میں سوال کرے تو رسول فارسی میں جواب دے, کوئی انگریزی میں سوال کرے تو رسول انگریزی میں جواب دے, کوئی اردو میں سوال کرے تو رسول اردو میں جواب دے. اگر انسانوں میں سے کوئی انسانی زبان میں سوال کرے تو رسول انسانی زبان میں جواب دے, اور اگر جنات میں سے کوئی جنوں کی زبان میں سوال کرے تو رسول جنوں کی زبان میں جواب دینے کا پابند. رسول اگر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی امت میں جتنے افراد ہیں, چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں چاہے وہ جنوں میں سے ہیں, ان سب کی زبانوں میں ان کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی زبان اور امت کی زبان ایک ہوگی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں برادران عزیز کہ اگر رسول کی آنکھ بند ہو جائے اور اگر کوئی رسول کا خلیفہ بننا چاہتا ہے تو منیمم کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ اسے نہ فقط انسانوں کی زبان آئے بلکہ تمام جنات کی زبان بھی آئے. دیکھیے یہ منیمم کوالیفیکیشن ہے, ورنہ یہ سی وی ریفیوز ہو جائے گا. اگر کوئی اپنا ریزیومے یہ کہہ کر پیش کرے کہ جناب ہم بھی خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو ہم تو ویسے ریجیکٹ کر دیں گے کہ تمہارے کہنے سے یا اپلائی کرنے سے کوئی خلیفہ رسول نہیں بنتا. جس نے رسول بنایا ہے وہی خلیفہ بھی بناتا ہے. لیکن اگر تم بننا چاہتے ہو تو ذرا اپنی منیمم کوالیفیکیشن پر غور تو کرو, کہا ہماری کوالیفیکیشن میں کیا خرابی ہے. کہا ایک بات بتائیے, آپ کو جن کی زبان آتی ہے؟ کہا نہیں آتی. انسانوں کی زبان آتی ہے؟ کہا ایک دو تو آتی ہے. کہا ایک دو کی بات نہیں ہے, جتنی زبانیں اس وقت ہیں, جتنی زبانیں آگے بولی جائیں گی وہ سب کی سب آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کا ذمہ ہے پیغام کو صاف صاف پہنچائے. تو پیغام پہنچائے, پھر اس کے بعد بحث ہے کہ صاف صاف پہنچایا یا صاف صاف نہیں پہنچایا. لیکن آپ غور فرمائیے, یہ ہم پڑھا کرتے تھے کمیونیکیشن بیریئرز, تو کمیونیکیشن ہوگا تب تو آپ بیریئر کی بات کریں گے کہ بیریئرز آف کمیونیکیشن کیا کیا ہیں. لیکن اگر ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش ہی نہیں ہو پا رہا, زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدان, میرے یار کی زبان ترکی ہے مجھے تو ترکی نہیں آتی, تو اب بات چیت ہو تو کیسے ہو. برادران سے غور فرمائیے گا, اگر یہ رسول ہیں انسانوں کے لیے تو تمام انسانوں کی زبانیں ان کو آنی چاہیے. اگر یہ رسول جنوں کے لیے ہیں تو جنوں کی جتنی زبانیں وہ سب ان کو آنی چاہیے, اور یہ رسول ہے تو ان کو تو آتی ہے. تو اب برادران عزیز منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہو تو رسول کی جگہ پر جانشین بن کر وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جس کو نہ فقط ان کی زبان آتی ہو بلکہ جن کی زبان بھی آتی ہے.
وہ ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں ان کی زبان بھی آئے اور جن کی زبان بھی آئے. اور اب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو انسانوں کی زبان آتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ساری تو نہیں آتی. تو اب عزیزان اتنا جملہ تو کہنے کا حق دیجیے کہ جس کو ان کی زبان نہیں آتی اسے جن کی زبان کیا خاک آئے گی؟ وہ جن کی زبان کہاں سے بولے گا؟ تو وہ تو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا. تو یہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں برادران عزیز، کہاں ڈھونڈیں ایسے کو کہ جن کو ان کی زبان بھی آتی ہو اور جن کی زبان بھی آتی ہو؟ یعنی کوئی جھوٹا دعویٰ ہی تو کرے، کوئی جھوٹا دعویٰ تو کرے، پھر ہم ذرا چیک بھی کریں کہ کون کون کہاں کہاں ناک آؤٹ ہوا. یعنی میں فقہ کے مسئلے کی بات نہیں کر رہا، میں تفسیر قرآن کی بحث نہیں کر رہا، میں تو زبان کی بات کر رہا ہوں. کوئی یہ دعویٰ تو کرے کہ انسانوں کی بھی ساری زبانیں ہمیں آتی ہیں، جنات کی بھی ساری زبانیں ہمیں آتی ہیں. دعویٰ کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے برادران عزیز. نہیں ملا کوئی بھی کہ جو یہ دعویٰ کر سکے. لیکن اب ہمیں تو درکار ہے اس لیے کہ ہم کسی ہرے گھرے کو تو نبی کی مسلک پر قبول نہیں کریں گے. تو اب کیا کریں؟ تلاش کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ بھائی آپ سے پوچھوں گا تو آپ تو اپنے آدمی کی بات کریں گے، ان سے پوچھوں گا تو وہ اپنے آدمی کی بات کریں گے. مجھے کسی شیعہ کی گواہی نہیں چاہیے، مجھے کسی شیعہ کی گواہی نہیں چاہیے. مجھے تو ہمارے محترم برادران اہل سنت میں سے بھی عوام کی گواہی نہیں چاہیے. ان میں بھی علماء کی گواہی چاہیے، علماء میں بھی عام عالم کی گواہی نہیں چاہیے. کسی ایسے کی گواہی چاہیے کہ جس کا کوئی مرتبہ اور مقام. اور یہ تلاش کرتے کرتے میں پہنچا امام شافعی کی بارگاہ میں. کیا بتائیے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو انسانوں کی زبان بھی جانتا ہو، جنوں کی زبان بھی جانتا ہو؟ اصول تو ہم سمجھ چکے کہ جو زبان جانتا ہوگا وہی ان کا امام ہوگا. تو آپ ذرا غور فرمائیے. دیکھیے یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اختلاف اپنی جگہ شیعہ تو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ذرا دیکھیے کہ کبھی بٹوین دا لائنز، کبھی ایکسپلیسٹلی، کبھی امپلیسٹلی، وضاحت کے ساتھ، کبھی بین السطور، بہت کچھ کہہ گئے. آل محمد سے محبت کے اظہار کی وجہ سے آج کل کی اصطلاح میں ان کو بلی کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے. اور ایجنڈے میں ہیں ان کے کچھ اور اشعار جو اگلی کسی مجلس کے اندر انشاءاللہ آئیں گے. مگر ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہو گیا امام شافعی کو اتنے فرسٹریٹ. مات شافعی ولیس یدری، شافعی مر گیا، مرتے دم تک یہ نہ پہچان سکا علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے. یہ جملے بھی بتا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ شاعری کے اندر ایگزیجریشن ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے، میں بھی قبول کرتا ہوں، لیکن یہ جملہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے امام شافعی کو؟ دیکھیے یہ وعدہ پروردگار ہے کہ دنیا اگر علی کے نام کو دبانے کی کوشش کرے گی تو پروردگار اس نام کو اور زیادہ رفعت اور معراج عطا کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پروردگار عالم کے منصوبے کو ناکام کر دے. مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ اپنا مکر کرتے رہے، اللہ اپنی تدبیر کرتا رہا، اور اللہ سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو امام شافعی کہہ رہے ہیں مات شافعی ولیسا یدری، شافعی مر گیا، مرتے دم تک یہ نہ پہچان سکا علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے. یہ شعر آپ نے یقیناً سنا ہوگا. جنات، ہمیں تو اس کی تلاش ہے کہ جنات کی زبان کون جانتا ہے، اور امام شافعی سے ہم تو اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے آئے تھے. تو اب ذرا امام شافعی کے یہ 4 مصرے سنیے. وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، علی حبہ جنہ. بھئی علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنہ ہے. جنہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے جنہ کہتے ہیں سپر کو، وہ ڈھال، وہ سپر، وہ لباس جو میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت جنہ ہے یعنی بچانے والی ہے. تو اگر علی کی محبت بچانے والی ہے تو علی خود کیا ہوئے؟ نام ہی بدلا ہے، ورنہ آپ جنہ کہیں یا مشکل کشا کہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ جنہ کہیں یا مشکل کشا کہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے. علی
हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत जुन्ना है, सिपर है जो बचा लेती है, वजूद इंसानी को बचा लेती है। कोई तो है कि जिसके मुकाबले में बचने बचाने की बात हो रही है, कि जहन्नम की आग के मुकाबले में अली की मोहब्बत ढाल है, वो बचा लेती है। ये तो हुआ पहला मिसरा। फिर उसके बाद दूसरा मिसरा, अली हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत जुन्ना ढाल है, कसीमुन नारे वल जन्ना, अली है जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले। ये है दूसरा मिसरा, कसीमुन नारे वल जन्ना। अच्छा, ये खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम की हदीस है। पैगंबर अकरम ने मौला को मुखातब करके ये कहा कि या अली अंता कसीमुल जन्नते वन्नार, ए अली तू है जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला। और ये इतनी मशहूर हदीस है, आप देख रहे हैं कि इमाम शाफई ने इसको अपने अशार के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है मुताबिक काफिया बनाने के लिए, कसीमुन नारे वल जन्ना, असल अल्फाज अंता कसीमुल जन्नते वन्नार। ये इतनी मशहूर हदीस है, ये इतनी मशहूर हदीस है कि मामून रशीद अब्बासी बादशाह था, अब्बासी सल्तनत का बहुत मशहूर बादशाह, हारून रशीद का बेटा, और 8वें इमाम का जमाना है। तो मामून रशीद पढ़ा लिखा था, यानी दुश्मन अहले बैत होना अपनी जगह पर, कातिल इमाम होना अपनी जगह पर, मगर बहरहाल पढ़ा लिखा था, फलसफे का शौकीन, मुनाज़रों का शौकीन, साहिब मुतालिया। तो मामून रशीद ने 8वें इमाम से एक मरतबा ये कहा, खुरासान में, मशहद में, मशहद तो बाद में कहा गया, खुरासान में ये कहा गया, फर्जंद रसूल मौला की हजरत अली की और फजीलतें समझ में आती हैं, ये फजीलत समझ में नहीं आती। यानी फजीलत का उसने इनकार नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मैं इस हदीस को नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि कितनी मशहूर हदीस है ये, कि दरबार मामून रशीद में डिस्कशन का टॉपिक है, और वो कह रहा है फर्जंद रसूल बाकी फजीलतें जो हजरत अली की मौला की बयान होती हैं वो समझ में आती हैं, बाब मदीनतुल इल्म होना, बाब दारुल हिकमा होना, वगैरह वगैरह, वो सब, उनका फातिह खैबर होना, ये सब समझ में आता है। मगर ये हदीस ना समझ में आती है और ना हजम होती है, नहीं समझ में आती है। कौन सी? का ये जो पैगंबर अकरम ने कहा कि या अली अंता कसीमुल जन्नते वन्नार, कि अली तू है जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला। तो 8वें इमाम मुस्कुराया, तो ये समझ में नहीं आती है तो इसको साइड में रख दो, पार्क कर दो, आजकल की इस्तिलाह में, कुछ देर के लिए इसको पार्क कर दो, साइड में रख दो, शेल्फ कर दो, इसको छोड़ दो। बाकी हदीसें समझ में आती है? कहा कि हाँ बाकी समझ में आती है। कहा इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। ये वो हदीस है जिसको बाद में इमाम मुस्लिम ने, मुस्लिम इब्ने हज्जाज निशापुरी अपनी सही में, सही मुस्लिम के अंदर उन्होंने नकल किया। और वो हदीस क्या है? भाई तुमको ये समझ में नहीं आ रहा अली तू है जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं। कहा इसको पार्क कर दो, इसके बारे में बताओ। ये समझ में आता है कि पैगंबर अकरम ने कहा या अली ला युहिब्बुका इल्लल मुमिन वला युग़िज़ुका इल्लल मुनाफिक, ए अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये समझ में आता है? मामून कहते हैं कि हाँ फर्जंद रसूल ये तो समझ में आता है। का ये समझ में आता है कि तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। कि हाँ जो मोमिन होगा वो अली से मोहब्बत रखेगा, जो मुनाफिक होगा वो अली से बुग़्ज़ रखेगा। का ये समझ में आता है? कहा कि हाँ ये तो समझ में आता है। का अगर ये समझ में आता है तो जन्नत और जहन्नम तो तकसीम हो गए। सवाल यही तो था कि तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है, तब अली को कोई यही देखना है ना कि जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं उसे जन्नत की तरफ मुतवज्जे करें, और जो अली से बुग़्ज़ रखने वाला है उसे जहन्नम की तरफ मुतवज्जे करें। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने गौर किया कि ये हदीस खुद इतनी मारिकतुल आरा हदीस है कि जिसको इमाम शाफई ने इनकॉर्पोरेट किया है अपने अशार के अंदर, बल्कि ईसाले सवाब भी होगा। हम अपने उस्ताद को याद करें, जनाब अल्लामा तालिब जौहरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक मरतबा मजलिस में भी और एक मरतबा दर्स में भी, निजी नशिस्त के अंदर भी इस चीज को एलिब्रेट किया, और जो उनका एक आर्टिस्टिक अंदाज था, फैंटास्टिक वाकई, उस तरीके से उन्होंने इसको एलिब्रेट किया। वो फरमाने लगे कि एक मरतबा मौला को टॉन्ट करने के लिए, यानी पैगंबर अकरम का विसाल हो चुका, और पैगंबर अकरम के विसाल के बाद
ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایک اسٹریٹجی ڈیوائس ہوئی. یہ الفاظ میرے ہیں مگر مطلب وہ یہ کہ جو وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک اسٹریٹجی ڈیوائس کی. انہوں نے کہا کہ جناب علی کو ٹونٹ کرنا. کہا کیسے کرے؟ کہ یہ جملہ جا کر ان سے کہو. تو مولا اپنے کاموں میں مصروف تھے. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا یا علی. مولا متوجہ ہوئے. کہا ابو کا فی النار, تمہارے بابا ابو طالب فی النار, وہ آگ میں ہیں, وہ جہنم میں ہیں, نعوذ باللہ وہ جہنمی. مولا کو یہ جملہ اس نے بڑے انداز سے سنایا. تو امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھا, نظر انداز کر دیا, توجہ نہیں کی. دیکھیے برادران عزیز, ہر دشمن بھی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اپنے جواب کو اس پر ضائع کیا جائے. دشمن اسٹیٹس کا ہونا چاہیے, دشمنی ہی میں صحیح مگر اسٹیٹس کا ہونا چاہیے. تو رپورٹ کرنے کے لیے گئے. کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ کچھ جواب ہی نہیں دیا. تو کسی نے کہا ہوگا کہ تم کو تو قابل جواب بھی نہیں سمجھا. کہ بات تو یہی ہے, جواب تو نہیں ملا. دوسرے صاحب گئے اگلے دن, انہوں نے اپنی کوشش کی اور کہا یا علی ابو کا فی النار, علی تمہارے بابا جہنم میں ہیں, آگ میں ہیں, نار میں ہیں. تو مولا نے پھر اس کی طرف دیکھا, کوئی جواب نہیں دیا. یہ بھی نامراد واپس گئے. اور اب اگلے دن تھوڑا اسٹیٹس والا کوئی آیا. دیکھیں نام لینے کا کیا فائدہ. کوئی اسٹیٹس والا آیا اور اس نے آ کر امیر المومنین سے یہی جملہ کہا یا علی ابو کا فی النار, علی تمہارے بابا ابو طالب وہ جہنم میں ہیں, آگ میں ہیں, نار میں ہیں. اب مولا کائنات نے تیز نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے بعد کہا انا قسیم الجنت والنار و ابی فی النار. بانٹنے والا میں ہوں تو کیا میرا باپ آگ میں ہوگا؟ جب بانٹنے والا میں خود ہوں تو کیا اپنے باپ کو جہنم میں ڈالوں گا؟ میں اپنے باپ کو تو جہنم میں نہیں ڈالوں گا, لیکن جب بانٹنے والا میں ہوں تو اپنی فکر کرو, اپنے باپ دادا کی فکر کرو. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو غور کیجئے گا برادران عزیز کہ امام شافعی وہ اشعار کے اندر کیا کہہ رہے؟ علی حبہ جنہ, علی وہ کہ جس کی محبت جنہ صفت. یہ جنہ جیم کے اوپر پیش, جنہ جیم کے اوپر ضرور, جنہ یعنی صفت, جنہ یعنی پیراڈائز, قسیم النار والجنہ, جنت. تیسرا مصرع امام شافعی کہتے ہیں اور یہ بھی کمال کا ہے, وسیع مصطفیٰ حقا. وسیع و مصطفیٰ آپ سمجھ سکتے ہیں, مصطفیٰ کا وسیع, علی کون ہے؟ مصطفیٰ کا وسیع. نہیں, یہ نہیں کہا امام شافعی نے. امام شافعی کہہ رہے وسیع و مصطفیٰ حقا. حقا کیا مطلب ہوا؟ مصطفیٰ کا برحق وسیع ہے تو علی. یعنی امام شافعی کہہ رہے ہیں بھائی میں کسی 2 نمبر وسیع کی بات نہیں کر رہا. اگر برحق کوئی وسیع ہے مصطفیٰ کا تو وہ علی. یہ 3 مصرے ہو گئے, مگر ہمیں تو ہمارے سوال کا جواب چاہیے کہ وہ کیا ہوا. جنہوں کی زبان جاننے والا وہی تو امام ہوگا, وہی تو پیشوا ہوگا, وہی تو خلیفہ ہوگا. تو اب ذرا آئیے چوتھے مصرے کی طرف. پہلا مصرع علی حبہ جنہ, قسیم النار والجنہ 2, وسیع و مصطفیٰ حقا, مصطفیٰ کے برحق وسیع ہیں تو علی. اور چوتھا اور آخری مصرع کہ جس میں انہوں نے جواب دیا امام الانس والجنہ, انسانوں کے ساتھ جنوں کا اگر کوئی امام ہے تو علی ابن ابی طالب. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا یہ سورہ رحمان کہاں پروردگار عالم نے کہا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس آیت کو تکرار کیا. دیکھیں یہ ایک صوتی آہنگ ہے یہ جو سورہ رحمان کیا بطور مجموعی قرآن مجید کی بیوٹی ہے, واقعاً قرآن مجید کا حسن. تو آپ دیکھیں گے کہ یہی انداز آیت کی تکرار کے حوالے سے تو بالکل صحیح. دوسرا سورہ ہے سورہ قمر, وہاں پروردگار عالم نے کہا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. لقد یقینا, یسرنا ہر تھوڑی دیر کے بعد,
یقیناً یسرنا ہم نے آسان کر دیا القرآن قرآن کو للذکر ذکر کے لیے نصیحت کے لیے. اب اس کے بعد استفہام بھی ہے دعوت بھی ہے انویٹیشن اور وہ انوائٹ کیا ہے وہ حل من مدکر تو کوئی ہے نصیحت لینے والا غور و فکر کرنے والا سوچنے سمجھنے والا. آپ انصاف سے مجھے بتائیے بعد النظر میں جب ہم سپرفیشلی اس آیت کے الفاظ پر غور کریں تو توہم تو ہوگا کہ بھئی آیت کے اندر خدا خود تو کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے. آیت کے اندر خدا خود تو کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے تو پھر اس کے بعد کافی بھی ہونا چاہیے. ایک تو اصولی بات مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آسان ہے تو آسان ہونے کا یہ ملازمہ کہاں سے آیا کہ وہ کافی بھی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے. مجھے بات بتائیے پانی پینا بہت آسان ہے مگر کیا پانی انسانی صحت کے لیے کافی ہے؟ آپ مجھے بتائیے یعنی پانی پینے والا بڑی آسانی کے ساتھ پانی پی سکتا ہے تو مجھے بتائیے کہ آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے یہ کفایت پر دلیل کیسے ہے؟ کافی ہونے کے لیے کیسے دلیل؟ آسان ہے مگر کافی کیسے ہے؟ آپ کو روٹی کی بھی ضرورت ہے آپ کو گوشت کی بھی ضرورت ہے آپ کو انڈوں کی بھی ضرورت ہے بیلنس ڈائٹ کے لیے تو اور 10 چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس کا آسان ہونا اور ہے کافی ہونا اور ان دو چیزوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ ان کو سنونیم کہا جا سکے مترادف کہا جا سکے. یہ ایکویٹ نہیں ہوتے کہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے جی نہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے کب کہا کہ قرآن آسان ہے؟ آپ حیران کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا نے کب کہا کہ قرآن آسان ہے؟ کبھی تو آپ نے آیت پڑھی. دیکھیے برادران عزیز تھوڑی بہت میں کوئی دعویٰ نہیں طالب علم کی حیثیت سے تھوڑی بہت عربی مجھے بھی آتی ہے. یہ ہے باب تفعیل یسرنا یعنی یسرا اور پھر اس کا مصدر بنے گا تیسیر. یہاں پروردگار عالم نے کہا یسرنا آسان کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے یسر یہ سین رے اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور بہت مشہور آیت ہے ان مع العسر یسرا. صاحبان علم تشریف فرمائے ذوق مطالعہ رکھنے والے افراد یہاں پر موجود ہیں. ان مع العسر یسرا یہ بھی تکرار ہوا یہ بھی 2 مرتبہ ایک ساتھ یہ جملہ تکرار ہوا. ان مع العسر یسرا عسر کے ساتھ یسر ہے یعنی عسر مشکل یسر آسان مشکل کے ساتھ آسانی ہے یعنی کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی بیماری ہے تو صحت بھی آ جائے گی غریبی ہے تو توانگری بھی آ جائے گی. اگر ایک انسان مشکل حالات میں ہے تو اچھے حالات بھی آ جائیں گے. ان مع العسر یسرا یسر اس کا مطلب ہے آسان. لیکن کیا یسرنا کا مطلب آسان ہے؟ نہیں آسان نہیں ہے. پھر سنیے یسرنا القرآن قرآن آسان نہیں ہے ہم نے آسان کر دیا. آسان کر دیا جس کو آسان کر دیا وہ پہلے کیا تھا؟ توجہ کیجئے گا یعنی میں توقع کروں گا کہ آپ اس کو پوری طریقے سے توجہ کے ساتھ سنیں گے. پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے آسان کر دیا. بھئی اپنا آسان کر دیا یعنی یہ کیا مطلب ہوا؟ کبھی کوئی بہت مشکل چیز ہو اس کو آسان کر دیا جائے گا اب تو آسان کر دیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آسان کر دیا وہ پہلے مشکل تھا. تو جب مشکل کو آسان کر دیا تو کوئی تو مشکل کشا ہے کہ جس کے ذریعے سے آسان کر دیا. کوئی تو مشکل کشا ہے کہ جس کے ذریعے سے آسان کر دیا. اب ہمیں اس مشکل کشا کی تلاش ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے ذریعے سے آسان کر دیا. تو آپ نے غور فرمایا آسان ہے نہیں آسان کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ آسان کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ٹیکسٹ آیا ایک کتاب آئی کیمسٹری کی فزکس کی اکنامکس کی یہ کالج جانے والے یونیورسٹی جانے والے میرے نوجوان دوست اور آپ احباب بزرگان بھی ان مراحل سے گزر کر اپنی پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آئے ہیں. تو آپ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی کتاب بہت مشکل آ جائے تو اس کو آسان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک اپلیکیشن بھیج دیں پبلشر کو اور کہیں جناب بہت جناتی زبان میں آپ نے اس کتاب کو لکھ دیا ہے تو اس کو آسان کر دیں. تو پبلشر ظاہر ہے کہ وہ تو جو بکتا ہے اگر کوئی خریدے گا ہی نہیں تو اس کی ڈیمانڈ تو ختم ہو جائے گی. کہا کہ نہیں جناب فکر نہیں کریں ہم اگلے ایڈیشن میں اس کو آسان کر دیں گے.
تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ آسان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نیکسٹ ایڈیشن جو ریوائزڈ ایڈیشن ہوگا اس میں الفاظ کا انتخاب اس طرح سے کریں گے کہ وہ آسان کر دیں گے، اور واقعی اگلا ایڈیشن آیا تو اس میں اس کو آسان کر دیا۔ کیا یہ آسان کرنا قرآن کے باب میں ممکن ہے؟ کیا یہ آسان کرنا قرآن کے باب میں ممکن ہے؟ ممکن تو نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ٹیکسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آسان کر دیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک جب یہ ممکن نہیں ہے، کوئی ریوائز ایڈیشن آئے گا نہیں، قرآن مجید کی ایک معجزانہ شان ہے، ایک میریکولس ایسپیکٹ ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تمہارے استاد بھی اسی طرح سے پڑھاتے ہوں گے، صاحب کیا استاد اس طرح سے پڑھاتے ہوں گے، ہر تھوڑی دیر کے بعد سوچنے لگ جاتے ہیں، ہم پوچھتے بھی ہیں کہ استاد کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں بھائی میں خود کسی ایسے کی تلاش میں ہوں کہ جو مجھے ہلاکت سے بچا لے۔ میں تو خود ایسے کی تلاش میں ہوں جو مجھے ہلاکت سے بچا لے۔ تو کہا پھر جب نہیں تھا اتنا ظرف تو پروفیسر بننے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ پھر آئے کیوں تھے یہاں پر آپ پڑھانے کے لیے؟ اب آپ غور فرمائیے کہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایڈیشن تو وہی ہے، ٹیکسٹ بھی وہی ہے، متن بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے، مگر آسان کیسے کر دیا؟ کہا اس کی زبان ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے مشکل متن آسان کر دیا۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ زبان کی کچھ تاثیر تو ہوتی ہے۔ ہم اب اسی قرآن کے اندر تلاش کریں کہ کسی زبان کا ذکر آیا ہے، کسی زبان کا ذکر آیا ہے، بہت توجہ کیجئے گا تو یقین کیجئے پروردگار عالم نے لفظ بھی وہی استعمال کیا، لفظ بھی وہی استعمال کیا۔ وہاں کا یسرنا القرآن، سورہ قمر، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا۔ ہم نے کہا مالک وہ زبان کون سی ہے کہ جس کے ذریعے سے تو نے آسان کر دیا؟ سورہ مریم 19واں سورہ، سورہ دخان 44واں سورہ، اور دونوں کے اختتام پر آپ کو ایک جیسا متن ملے گا جہاں پروردگار عالم نے اس زبان کا تعارف کروایا ہے، اور کیا کہا؟ لفظ بھی یسرنا استعمال کیا، آسان کر دیا۔ انما، بس اور بس، یسرنا ہو، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، مگر کیسے؟ بلسانک، اے حبیب یہ مشکل کتاب ہے، آپ کی زبان کا صدقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ ہم نے اس کو آسان کر دیا، آپ کی زبان کے ذریعے ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ کیوں؟ لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے صاحبان تقوی کو بشارت دیں، ولتنذر بہ قوما لدا، اور آپ انذار کریں اس قوم کو جو لود ہے، جو جھگڑے پر مائل ہے، آپ اس کے لیے وارننگ دینے والے بن جائیں۔ مگر یہ آسان کیسے کر دیا؟ آپ کے ذریعے سے۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ قرآن اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، مگر اس مشکل کتاب کو آسان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک معلم قرآن کو رکھا کہ جس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس مشکل کو مشکل نہیں رہنے دیتے۔ اب ہم نے ہاتھ جوڑ کر پیغمبر اکرم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو مشکل کتاب رہ جائے گی، آپ چلے جائیں گے، مشکل کتاب رہ جائے گی، آپ چلے جائیں گے۔ تو آسان کرنے والا چلا گیا، مشکل کتاب رہ گئی، تو آپ کے بعد کوئی اور زبان ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ مشکل کتاب آسان کر دی جائے گی؟ تو یقین جانیے اسی لیے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ میں تنہا کتاب کہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں کہاں تنہا کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، برابر کی بھاری دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مشکل کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، معلمین کے ایک سلسلے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو عطرت اور اہل بیت میں ہے، پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور بس برادران عزیز، ہونا کیا چاہیے تھا، ہوا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لائق شاگرد زانو تلمس طے کرتے، علی کے سامنے، حسن کے سامنے، حسین کے سامنے، سیدہ کے سامنے، آل محمد کے سامنے ہم سیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہر کوئی سلمان کا ظرف لے کر اس دنیا میں نہیں آیا، ہر کوئی ابو ذر کا نفس لے کر اس دنیا میں نہیں آیا۔
میسا میں تمار جیسا ہر شخص نہیں ہے، عمار کے جیسے ہر شخص نہیں ہے، وہ ہیں مگر بہت محدود، بہت کم. خود امیر المومنین نے کہا کتنے کم ہیں وہ افراد، اے کاش کہ مجھے اس علم کے اٹھانے والے مل جاتے. امیر المومنین نے مرثیہ پڑھا ہے، مگر یہاں پر زانو تلمس طے کرنے والے تو نہیں ہیں، زہرا کے در پر آگ اور لکڑیاں لانے والے ہیں. یہاں پر زانو تلمس طے کرنے والے تو نہیں ہیں، مگر علی کے سر پر ضربت لگانے والے ہیں. یہاں پر زانو تلمس طے کرنے والے نہیں ہیں، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، ایسا زہر دیا گیا، مسموم کیا گیا سبت اکبر کو. اور پھر اس کے بعد وہ نوبت بھی آئی کہ جب یہ چھوٹا نواسا مدینہ میں رہے، یہ بھی امت کو گوارا نہیں ہے. اور حسین ابن علی اب مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں. بہت سخت ہے امام مظلوم کے لیے کہ 28 رجب کو مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوئے ہیں تو عجیب کیفیت تھی. آپ جانتے ہیں کہ مقاتل کے اندر یہ لکھا گیا کہ جب حسین مظلوم رخصت ہو رہے تھے تو آخری شب امام نے کس طرح سے گزاری. ایک شب جو شب عاشور ہے وہ بھی بہت سخت تھی، اور یہ شب جو مدینہ منورہ کی آخری شب ہے یہ بھی بہت سخت. حسین ابن علی عبادت میں بھی یہ وقت گزارتے ہیں، ماں کی قبر سے بھی رخصت ہوتے ہیں، بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہوتے ہیں، اور اپنے جد مصطفیٰ کی قبر سے بھی رخصت ہوتے ہیں. مگر عجیب الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں کہ جب حسن کی قبر پر آئے تو قدم جما جما کر چل رہے تھے، جب نانا کی قبر پر آئے تو قدم جما جما کر چل رہے تھے، مگر جب ماں کی قبر پر آئے تو ویسے آئے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا. اور قبر فاطمہ زہرا پر آ کر یہ کہا السلام علیک یا اماں، اے ماں اپنے فرزند حسین کا سلام قبول کیجیے. اور قبر فاطمہ زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. علیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب الوطن پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. نانا کی قبر پر آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا جدہ، اے نانا اپنے حسین کا سلام قبول کیجیے. اور پھر اس کے بعد مناجات کرتے ہیں اللہم ھذا قبر نبی محمد، اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. قَدْ حَضَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، مالک وہ وقت آ گیا کہ جو یقیناً تیرے علم میں ہے. اے پروردگار میں امر بالمعروف چاہتا ہوں، نہی عن المنکر چاہتا ہوں. مالک صاحب قبر کا واسطہ اور اس قبر کا واسطہ میرے لیے اس چیز کو پسند کرنا کہ جو تیری رضا کا باعث بنے اور اس نبی کی رضا کا باعث بنے. اور پھر اس کے بعد عجیب الفاظ ہیں کہ پیغمبر اکرم کی قبر سے جب رخصت ہو رہے تھے تو حسین مظلوم نے ایک عجیب کام کیا. یہ الوداعی زیارت ہے حسین کی قبر رسول سے. الوداعی زیارت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ آپ بھی گئے ہوں گے کربلا، جو نہیں گئے پروردگار ان سب کو بار بار نصیب کرے. زیارت پر جب انسان جاتا ہے اور پہنچتا ہے تو پہلا سلام کرتا ہے، دل کھول کر جی بھر کر اپنی باتیں کرتا ہے، حسین مظلوم سے اپنی باتیں کرتا ہے، واسطہ بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے خدا کی بارگاہ میں. 1 دن 2 دن 3 دن یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ جب الوداعی زیارت. اور اب الوداعی زیارت کے موقع پر جب کوئی جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ باقاعدہ الفاظ ہیں معصورہ کہ اس طرح سے الوداعی زیارت پڑھو. تو الوداعی زیارت پڑھ لی، خدا سے دعا بھی مانگ لی کہ پروردگار اس زیارت کو میری زندگی کی آخری زیارت قرار مت دینا، بار بار یہاں پر آنا نصیب کرنا. اللہم ارزقنا العود ثم العود ثم العود، مالک بار بار یہاں پر آنا نصیب کر. مگر اس سفر کی یہ الوداعی زیارت ہے. تو اب کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے، الوداعی زیارت پڑھ چکا، سلام آخر کر چکا، مگر جب باہر نکل رہا ہوتا ہے تو پھر مڑ کر دیکھتا ہے، اور جب قبر حسین نظر آتی ہے، زری نظر آتی ہے، تو ایک مرتبہ دوڑ کر پھر جاتا ہے. اے ظاہر حسین الوداعی زیارت تو کر لی تھی، واپس دوڑ کر جانا کیا مانا جا رہا؟ کا دل نہیں مانتا، کیسے الوداع کہہ کر باہر نکل جاؤں؟ کب تک یہ کیفیت رہتی ہے؟ 2 3 4 مرتبہ ایک انسان جب تک امکان ہوتا ہے بار بار مڑ کر قبر حسین سے لپٹ جاتا ہے کہ مولا ایک مرتبہ اور آپ کی زری کی زیارت کر لوں. اسے اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ شاید زندگی میں واپس آؤں گا، مگر حسین کو معلوم ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری زیارت ہے قبر رسول کی.
اب کیفیت کیا ہے؟ حسین رخصت ہوتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، واپس آئے قبر پیغمبر، دوسری مرتبہ رخصت ہوئے پھر واپس آئے، 3-4 مرتبہ یہ ہوا، یہاں تک کہ امام مظلوم جب قبر پیغمبر پر آئے تو اپنا رخسار رکھ دیا قبر پر، اور رخسار رکھ دیا اور بے اختیار نیند آ گئی، الوداعی زیارت بے اختیار نیند آ گئی۔ علامہ سعید علی نقی صاحب کے الفاظ ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کتنے بے جوڑ جملے ہیں، یہ جملے کتنے بے جوڑ محسوس ہوتے ہیں کہ کہاں رخصت آخر کے لیے آئے تھے، رخصت ہو رہے تھے، یہ تو اضطراب کے ساتھ واپس آ گئے، مگر جب واپس آئے ہیں اور رخسار رکھا قبر پیغمبر پر، تعویذ قبر پر، تو پیغمبر اکرم کی قبر پر رخسار رکھا، یہ نیند آ گئی۔ کیا ایسا یاد آ گیا حسین کو کہ جس کی وجہ سے حسین کو نیند آ گئی؟ نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے۔ جب حسین نے قبر پیغمبر پر رخسار رکھا تو حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا کہ جس پر سر رکھ کر حسین سویا کرتے تھے، اور جب نانا کا سینہ یاد آ گیا تو اس احساس کے ساتھ حسین کو نیند آ گئی۔ بس عزیزوں، خاندان اہل بیت میں سینے پر سونے کی رسم بہت دور تک گئی، وہ رسول کا سینہ ہے کہ جس پر حسین رخسار رکھ کر سو جایا کرتے تھے، اور وہ حسین کا سینہ ہے کہ جس پر سکینہ سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، اور یہی فریاد کرتے ہوئے شام غریبہ میں مقتل میں آئی تھی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، تجھے معلوم ہے تیری سکینہ کو تیرے سینے کے بغیر کبھی نیند نہیں آتی۔ بے سر کی لاشیں سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، سکینہ آجا میں تیرا منتظر ہوں۔ سکینہ سمجھ گئی یہ میرے بابا کا لاشا ہے، اور سینے پر سر رکھا، نیند آ گئی۔ بیدار کرنے والی پھوپھی زینب، سکینہ بی بی اٹھو، اس طرح سے کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا۔ تو سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہے مگر پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے، میں اپنے بابا کو یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل تبسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔